حسن بگو کجایی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تاریخ ہے اس خداوند متعال کی کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر یا ابا صالح چینل پر موجود ہیں۔ ہماری گفتگو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق چل رہی تھی کہ معرفت امام زمانہ کتنی ضروری ہے۔ پچھلی بار ہم نے فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام پر آپ کو بیان کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی، اسی کے متعلق کہ معرفت کیوں ضروری ہے۔ معرفت اصل میں معرفت امام معرفت خدا ہے، یعنی پہلے اگر امام کی معرفت ہوگی تو پھر خدا کی معرفت ہوگی، کیونکہ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ اب معرفت کی دو اقسام ہیں، یعنی معرفت کی بھی دو قسمتیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے معرفت کی ابتدائی اجمالی معرفت ہے، یعنی یہ جاننا کہ امام کا خاندان کیسا ہے، ان کی ولادت کہاں ہوئی، یہ اجمالی معرفت ہے، یعنی امام کا خاندان کیسا ہے، ان کی ولادت کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی اور ان کے فضائل کیا ہیں، یعنی جو زمانے کا امام ہے ان کی ولادت، ان کے خاندان کی معرفت رکھنا، یہ ابتدائی اور اجمالی معرفت ہے، یعنی ان کے اسماء مبارکہ کیا ہیں، ان کے والدین کے اسماء گرامی کیا ہیں۔ اب جو دوسری معرفت کی قسم ہے حقیقی اور واقعی معرفت، وہ کون سی معرفت ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں معرفت ہو کہ امام کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی جو دوسری معرفت ہے یہی حقیقی معرفت ہے، یعنی تمہیں پتہ ہو کہ حجت خدا کا مقام مرتبہ کیا ہے، مقصد امام کیا ہے، مقصد امامت کیا ہے، حجت کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، یہ دوسری معرفت ہے۔ اصل معرفت یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ حجت خدا مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یعنی زمانے کا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ اصل معرفت ہے۔ میرے ذمے کیا کام ہے کہ حجت خدا کن کاموں سے راضی ہوتی ہے، میں کون سے کام کروں کہ حجت دوران زمانے کا امام مجھ سے راضی ہو، اور کون سے کام نہ کروں جس سے میرا امام ناراض نہ ہو۔ یعنی پہلے امام کی معرفت ہے، پھر عمل ہے۔ اگر وہ جانتا ہی نہیں ہوگا پھر امام کے لیے کیا کرنا ہے، امام کی اطاعت کیسے کرنی ہے، تو اب اگر وہ مرے گا تو حدیث رسول کے مطابق وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت مرے گا۔ یعنی اگر وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہی نہیں ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، امام کے لیے کیا کرنا ہے، اگر وہ نہیں پہچانتا اپنے زمانے کے امام، حدیث سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت مرے گا۔ اگر معرفت مکمل ہوگی تو پھر آپ کا مقام منزلت کیا ہوگا۔ اسی زمرے کے آپ کے مقام منزلت کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کی نظر کرتے ہیں کہ سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ جب دشمن چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہو، جب دشمن نے ہر طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہو اور جس کے ماننے والے کم ہوں، مختصر ہوں، وہ انہیں اپنے قریب لاتا ہے اور ہر قسم کا لالچ دیتا ہے، انعامات دیتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ مکہ کے کافر آپ کے دشمن ہیں، عرب کے مشرک آپ کے دشمن ہیں، شام کے عیسائی آپ کے دشمن ہیں، مدینہ کے یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو آپ پر اسلام لاتا ہے، آپ کو پیغمبر اسلام مانتا ہے، تو پیغمبر اسلام تو کو چاہیے یہ تھا کہ ان کو خوش رکھتے، یہ جو آپ پر اسلام لائے ان کو خوش رکھتے، ان کا دل بڑھاتے، مگر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرما رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سے سب سے اہم ایمان کس کا ہے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہمارا ایمان سب سے اہم ہے، کیونکہ اتنے آپ کے لوگ دشمن ہیں،
مکہ کے کافر آپ کے دشمن ہیں، عرب کے مشرک آپ کے دشمن ہیں، شام کے عیسائی آپ کے دشمن ہیں، مدینہ کے یہودی آپ کے دشمن ہیں، اتنے دشمنوں میں سے ہم چند لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں تو ہمارا ایمان اہم ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، تمہارا ایمان اہم نہیں، میں اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں جو لوگ نہ مجھے دیکھ کر ایمان لائیں گے نہ میرے بیٹوں کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ تم تو ایمان لائے ہو مجھے نبی مان کر، میں تمہارے درمیان موجود ہوں تب تم ایمان لائے ہو، لیکن سب سے اہم ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو نہ مجھے دیکھیں گے نہ میرے بیٹوں کو دیکھیں گے۔ بلکہ ان میں سے کون سا کمال ہوگا؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اہم ایمان ان کا ہے جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، نہ مجھے دیکھیں گے نہ میرے بیٹوں کو دیکھیں گے، سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر مجھ پہ ایمان لائیں گے، یعنی سفیدی پر سیاہی والی حدیث اور قرآن کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے، یہی ان کا اہم ایمان ہے، یہی اہم ایمان والے ہوں گے۔ پھر پیغمبر السلام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی خداوند متعال سے، فرمایا ہے میرے خدا مجھے ان بھائیوں کی زیارت کرا، ان دوستوں سے ملاقات کرا اور ان کے چہروں کی زیارت کرا، وہ جو آخری زمانے میں پیدا ہونے والے ہیں، جو نہ مجھے دیکھ کر ایمان لائیں گے نہ میرے بیٹوں کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، بلکہ سفیدی پر سیاہی کا لکھا ہوا قرآن اور حدیث پر دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اب زمانہ غیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا زمانہ غیبت میں آپ کے شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں تمہیں دعا کرنی چاہیے، یعنی دعا بھی کتنی اہم ہے کہ امام جعفر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا غیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں دعا کرنی چاہیے۔ راوی کہتا ہے مولا اس دور میں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے مولا آپ جو کہتے ہیں دعا کرنی چاہیے تو اس زمانے میں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ تو امام نے فرمایا تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ یعنی خدایا تو نے مجھے اور اپنے رسول اور اپنے ملائکہ اور اپنے نبی اور اپنے ولی امر کی معرفت کرائی ہے، اے پروردگار میں اس کو ہی لیتا ہوں جسے تو عطا کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نگہبان نہیں، خدایا مجھے اپنے دوستوں سے دور نہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ دعا اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں کہ زمانہ غیبت میں ہمارے شیعوں کو یہ دعا کرنی چاہیے اور ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ پھر فرمایا خدایا جس کی تو نے مجھ پر اطاعت واجب کی ہے اس کی ولایت سے مجھے کبھی ہٹانا مت، یعنی جس کی اطاعت تم نے مجھ پر واجب قرار دی ہے کبھی اس راستے سے مجھے ہٹانا مت۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو جو امام زمانہ کا ساتھی بننے کا خواہشمند ہوگا تو اسے امام کا منتظر بننا چاہیے، یعنی جو امام کے ساتھی بننا چاہتا ہے، یعنی جو امام کے ساتھ لشکر میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ امام کا منتظر بنے، اسے امام کا انتظار کرنا چاہیے، اسے چاہیے، اگلا جملہ امام فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ پرہیزگاری اور اچھے اوصاف اپنائے، یعنی تقوی الہی اختیار کرے۔ پھر امام فرماتے ہیں جو اس حالت میں مر گیا تو وہ قیم آل محمد کے دور میں زندہ کیا جائے گا، یعنی ایک بندہ انتظار کر کر کے دعا کر کر کے اگر اس حال میں مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر وہ اس حالت میں مر گیا وہ قیم آل محمد کے دور میں اٹھایا جائے گا، ایسی اسے وہی اجر ملے گا جو حضرت کا دیدار کرنے والے کو ملے گا، لہذا کوشش کرو اور انتظار میں رہو۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہور مہدی کے منتظر رہو، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، مایوسی اختیار نہ کرو، بتحقیق خدا کے نزدیک ظہور کا انتظار کرنا بہترین عمل ہے، یعنی امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ زمانے کے امام کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہے۔ تو یہ تھا آج کی ہماری گفتگو، یہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کتنی اہم اور ضروری ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ان کے آوان انصار میں شمار فرمائے، امام علیہ السلام کے لیے میدان سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام علیہ السلام کو ہمارے اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔